بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی، آج ہم نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے اشعار کی تشریح کرنے لگے ہیں۔ تو شعر نمبر 3: آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ آب خنک، آب پانی، خنک ٹھنڈا، تو آب خنک کیا ہوا بیٹا؟ ٹھنڈا پانی۔ خلق، خلقت، دنیا کے لوگ، خاک پر یعنی زمین پر، مٹی پر، دھرتی پر، یعنی لوگ جو ہے دنیا کے، وہ کیا کر رہے تھے؟ ٹھنڈے پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جو ہے نا سورج گرمی نہیں برسا رہا بلکہ آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ تو پہلے بیٹا تشریح کرتے ہوئے ہم شاعر کے بارے میں کچھ لائنیں لکھیں گے۔ تو میر انیس ایک قادر الکلام مرثیہ نگار ہے۔ قادر الکلام جسے کلام پہ قدرت ہو، جو بات پہ قدرت رکھتا ہو، یعنی جو ماہر ہو لینگویج میں۔ مرثیہ نگار مطلب مرثیہ لکھنے والے۔ واقعہ کربلا کو حقائق، سوز و گداز، جذبات اور منظر کشی کے ساتھ پیش کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ یعنی واقعہ کربلا کو جن حقائق اور جس سوز یعنی تڑپ، جلن، گداز، نرم و ملائمت، جذبات اور اس منظر کو بیان کرنا، یعنی جس انداز سے انہوں نے واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے، اس انداز سے کوئی اور بیان نہیں کر سکا، یعنی ان کا کوئی ثانی نہیں، ان جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ زیر تشریح شعر میر انیس کی ایک مشہور مرثیے کا حصہ ہے جو مسدس کی ہیئت میں لکھا گیا ہے۔ ہیئت کہتے ہیں شکل صورت کو۔ مسدس وہ نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند کے اندر 6 مصرے ہوں۔ تو یہ ایک طویل مرثیہ ان کا، لیکن یہ جو ہمارا جو سلیبس کا حصہ ہے، یہ اس میں سے تھوڑا سا کٹ کر کے نکالا گیا ہے۔ نظم کے اس حصے میں، یعنی کہ جو ہم نے پڑھنا ہے، میر انیس نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو انتہائی مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو بیٹا یہ اب شعر کی اصل تشریح یہاں سے شروع ہوگی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میدان کربلا میں جنگ کے دن قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی، یعنی اتنی گرمی تھی جیسے قیامت کے دن گرمی پڑے گی۔ زمین و آسمان گرمی اور حرارت سے تپ رہے تھے۔ لو چلنے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا، لو کہتے ہیں گرم ہوا کو، جیسے ہوا آگ برسا رہی ہو، اور ایسی شدید گرمی میں ہر ذی روح پیاس سے بے حال تھا۔ ذی روح کہتے ہیں جاندار کو، جس میں روح ہو، اور لوگ ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے، جبکہ تیز گرم ہوا چلنے سے زمین پر سخت تپش تھی، جہاں ٹھنڈے پانی کا ملنا محال تھا، محال ناممکن تھا۔ یعنی اتنی زیادہ گرمی تھی کہ ٹھنڈا پانی ملنا ناممکن ہو گیا تھا۔ تو ایسے میں شاعر کہتا ہے کہ خانوادہ رسول کی عظمت دیکھیے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے خاندان کی عظمت دیکھیے کہ جنہوں نے یہ گرمی اور ظالموں کا ستم اپنی جانوں پر برداشت کیا۔ تو بیٹا ریفرنس شعر جو ہے، جو ہم نے کل پڑھے تھے، آپ ان میں سے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو آسان لگے دونوں میں سے وہی آپ نے ہر شعر کے لیے لکھنا ہے۔ شعر نمبر 4: وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ لو بیٹا گرم ہوا، آفتاب کی حدت یعنی سورج کی گرمی، تپش، اور تاب و تاب یعنی چمک دمک۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، مثال شب یعنی رات کی طرح سے۔ اچھا ایک بات بیٹا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ بہت زیادہ روشنی جو ہے نا، یعنی کہ حد سے زیادہ جو روشنی ہے، وہ سمجھ لیجئے وہ اندھیرے کو جنم دیتی ہے۔ آپ اس کو سادہ یوں سمجھیں کہ اگر آپ دور سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے کمرے میں ایک لائٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک بلب ہے، وہ روشن ہے، تو پورے کمرے میں روشنی ہے۔ اب آپ بالکل بلب کے قریب چلے جائیں، آپ اپنی آنکھ کو کھول کے بلب کے اوپر رکھ دیں، تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اندھیرا نظر آئے گا۔ یعنی اتنی زیادہ گرمی اور سورج کی کرنوں کی وہ تپش تھی اس دن کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے دن کا رنگ بھی کیا ہو گیا، رات کی طرح کالا ہو گیا ہے۔ تو یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ مبالغہ ہے۔ مبالغہ مرثیے کا حصہ ہوتا ہے، یعنی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے۔ آج تک شاید ایسا دن دنیا میں نہیں آیا کہ جسم کا رنگ جو ہے وہ رات کی طرح کا کالا ہو، یعنی دن جو ہے وہ رات کی مانند کالا ہو گیا ہو۔ مطلب یہ کہ سورج کی گرمی کی وجہ سے کہ اتنی زیادہ گرمی نکلی ہو، اتنا زیادہ سورج کی چمک ہو، تو یہ کیا ہے؟ ایک غیر حقیقی بات ہے، یعنی یہ مبالغہ ہے۔ تو مبالغہ جو ہے ہم عام کسی اور تحریر میں تو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن لٹریچر جو ہے، ادب جو ہے، اور مرثیہ جو ہے خاص طور پہ اس میں مبالغے سے کام لیا جاتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ اس دن کی گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی تیز گرمی تھی کہ دھوپ
سے کہ تیز دھوپ کی وجہ سے دن کا رنگ بھی کیا ہو گیا تھا، رات کی طرح کالا ہو گیا تھا۔ تشریح، تو تشریح کرتے ہوئے پہلے ہم شاعر کے بارے میں جو ہم نے پچھلے شعر میں چیزیں پڑھی ہیں تو ان میں سے جو آپ کو یاد ہوں وہ آپ نے ضرور لکھنی ہے۔ تو اس شعر میں گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ جنگ کے روز گرمی، سورج کی گرمی، تیز لو اور دھوپ کی تپتی کرنوں نے دن کا رنگ ہی تبدیل کر دیا تھا۔ تو کن چیزوں نے بیٹا کیا؟ سورج کی گرمی نے، تیز لو اور دھوپ کی تپتی کرنوں نے۔ اور اس شدید موسم میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات کی تاریکی کی مانند دن بھی تند و تیز کرنوں کے باعث کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی دن تھا تو دن میں بھی تند اور تیز، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، یعنی تیز کرنیں یعنی شعائیں جو ہے سورج کی، تو ان کے باعث کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ سورج کی تیز کرنوں کی چمک سے آنکھیں چودھا گئی تھی۔ آنکھیں چودھا جانا تو یہ ہوتا ہے سورج کی تیز گرمی کی وجہ سے آنکھوں کا بند ہو جانا۔ کسی شے کا نظر نہ آنا ایسے ہی تھا جیسے رات کے اندھیرے میں چیزیں نظر نہیں آتی، گویا دن بھی رات کی مانند تھا۔ ٹھیک ہے، کہ دن جو ہے وہ رات کی طرح سیاہ ہو گیا تھا۔ تو خانوادہ رسول کی عظمت دیکھیے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عظمت دیکھیے کہ جنہوں نے یہ گرمی اور ظالموں کا ستم اپنی جانوں پر برداشت کیا۔ تو بیٹا آج کا کام ہمارا اتنا ہی۔